السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ ذکر ہے کربلا والوں کا جن کی 2 محرم کو آباد ہونے والی بستی اجڑ گئی۔ مدینہ سے مکہ، خانہ خدا سے کربلا کا سفر ہوا تمام۔ جگر گوشہ بطول، علی کے دل کا چین، امام حسین علیہ السلام نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہو گئے۔ لو پھیل گیا ہر سو شام غریباں کا اندھیرا۔ دیکھ رہا تھا جب حسین کے لاشے کے پاس جا کر تو نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، والے والے ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ لو پھیل گیا شام غریباں کا اندھیرا، اسباب لٹا جل گیا سادات کا خیمہ، بے گور و کفن رن میں ہے شبیر کا لاشا، سب مارے گئے دشت میں زینب ہوئی تنہا۔ ہر روز ہے روز عاشور، ہر شہر ہے شہر کربلا، فضائیں غم حسین میں سوگوار ہیں، کریا کر مارے گئے دشت میں زینب ہوئی تنہا۔ ہر روز ہے روز عاشور، ہر شہر ہے شہر کربلا، فضائیں غم حسین میں سوگوار ہیں، کریا کریا گلی گلی حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ شام غریباں گزر رہی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے اور قافلہ حسینی ہے، زینب کی بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، بچے ہیں، یہ پہاڑ جیسی رات ہے۔ یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین کے ساتھی، بھانجے، بھتیجے اور بیٹے شہید ہوئے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے آل رسول کے خیمے بھی لوٹ لی۔ اے شام غریباں تیرے شعلوں میں سکینہ، خانوادہ رسالت پر باطل قوتوں کی جانب سے ڈھائے گئے مظالم پر بچے بڑے کیا سبھی سوگوار۔ یکم محرم سے بچھنے والی فرض ازا، یکم محرم سے بچھنے والی فرش ازا تمام ہوئی۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی یوم عاشور کی مناسبت سے مجالس اور جلوس نکالے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں باغ سے عامر علی سید۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی یوم عاشور روایتی اور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ جلوس کا آغاز مرکزی امام بارگاہ حیدری چوک سے ہوا، جس میں شہر کے قرب و جوار سے تمام چھوٹے بڑے جلوس اس میں شامل ہوئے۔ مرکزی جلوس ہر سال کی طرح اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حیدری چوک میں موجود ہے، جہاں علماء کرام اور ذاکرین شان امام حسین بیان کر رہے ہیں۔ آج کا دن جو ہے تو وہ نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بہت اہم دن ہے، اور یہ شہادت جو ہے تو وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے انسانیت کا، امن کا، بھائی چارے کا۔ اور جس طرح امام حسین علیہ السلام جو ہے تو انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا بلکہ ڈٹ گئے اور یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ سارا خاندان کٹوا دیا۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین میرا حسین۔ آج کا دن ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو کربلا میں امام حسین نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے دی۔ اس موقع پر آزادانوں کی ایک خاصی بڑی تعداد موجود ہے اور آج کے دن کی اختتامی دعا ہر سال کی طرح امام بارگاہ بگرول میں ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ یوم عاشور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ عباس پور میں بھی یوم عاشور کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ تیتریہ نوٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کریں ہیں مبشر نقوی۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ عزاداران امام علی مقام امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے عباس پور میں بھی ایک جلوس نکالا گیا۔ عباس پور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ تیتری نوٹ میں ہوا۔ مسجد نے اپنی خدمات بخوبی سر انجام دی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ تیتری نوٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین راجہ اکرام ریاست کیانی کے ساتھ مبشر نقوی، سچ ٹی وی، عباس پور، آزاد کشمیر۔ یوم عاشور کا علم اور ذوالجناح کا ماتمی جلوس قومی امام بارگاہ رضویہ امام بارگاہ اور سید حبیب امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ کوہاٹ سے رپورٹ کریں گے بنگش علی۔
پورا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رضویہ امام بارگاہ، قومی امام بارگاہ اور سید حبیب شاہ امام بارگاہ سے برآمد ہونے والے جلوس اپنے روایتی راستوں پر روان دواں ہیں۔ علماء کرام نے واقعہ کربلا پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ذاکرین نے نوحہ خوانی پیش کی۔ جلوس کے راستوں میں پانی اور شربت کے سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور نظر و نیاز کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا سید عالم شاہ غازی کے دربار پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے علاوہ رضاکار تنظیمیں محکمہ صحت، WSCC، TMA اور SQ 1122 بھی اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ یوم عاشور کی مناسبت سے تعزیے اور ذوالجناح کا جلوس قدیمی امام بارگاہ حسینیہ سعادات گردیزی پرانا ڈسکہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے 72 شہداء کو پرسہ پیش کیا۔ نوید اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم عاشور محرم الحرام کے تعزیے اور ذوالجناح کا جلوس قدیمی امام بارگاہ حسینیہ سعادات گردیزی سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر عزاداران نے 70 شہداء کو پرسہ پیش کیا۔ شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے محبت آل رسول میں گھر گھر نذرانہ اور گزرگاہوں پر لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا نسبت روڈ گورنمنٹ ہائی اسکول پہنچا، جہاں عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی۔ بعد میں میلاد چوک میں علماء اکرام اور ذاکرین نے گھرانہ نبوت کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں پر جامع روشنی ڈالی۔ جلوس ابھی اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے بعد دوبارہ مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ چکوال میں یوم عاشور کے سلسلے میں 70 مجالس اور 70 جلوس برآمد ہوئے۔ علماء و ذاکرین نے شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی، جبکہ عزاداروں نے ماتم داری اور نوحہ خوانوں نے نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ کے میدان میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری ذوالجناح نے وفا کی ایسی مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جس نے حق و باطل کی جنگ میں آخری وقت تک اپنے شاہ سوار امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ واقع کربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام کے جان نثار ساتھیوں نے دین اسلام کی خاطر جانیں دی، وہیں یہ سواری بھی تاریخ رقم کر گئی۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے کی سے زمین پر آئے اور حل من ناس ینصرنا کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے اس بے زبان نے لبیک کہا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے والے تیر اپنے جسم پر سہے۔ ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ وہ اس کے پر بن گئے۔ میدان کربلا میں ذوالجناح نے اپنے مالک سے وہ وفا کی کہ خود وفا کو بھی اس پر ناز ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ نورپور تھل میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس برآمد ہوئے۔ عزادار حسین علیہ السلام کے جگہ جگہ نظر و نیاز اور سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدالمجید چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ 10 محرم الحرام کے سلسلہ میں نورپور تھل میں جلوس، مجالس اور نظر و نیاز اور سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین کی لازوال قربانیوں کی اعلیٰ مثال ہے۔ جلوس میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ حضرت امام حسین شجاعت اور بہادری کی اعلیٰ مثال تھے، جنہوں نے کربلا کے مقام پر عظیم قربانی دی۔ دن کے لیے جناب علی اصغر کی پیاس کے صدقے جگہ جگہ پہ سبیل کا بندوبست کیا گیا ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے، اس میں کسی خاص فقہ کی کوئی پہچان نہیں ہے، ہر انسان سبیل علی اصغر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گرو نانک نے فرمایا تھا اپنے مریدین کو کہ جاؤ 10ویں کے دن حضرت امام حسین کی سبیل سے مجھے پانی پلاؤ۔ ہر انسان کو اس ایام میں دکھ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے طریقے سے اسے مناتا ہے۔ اس محرم الحرام کو نورپور تھل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت معطل ہے۔ عزاداری، نظر و نیاز، شہید کربلا کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ نورپور تھل میں محرم الحرام شروع ہوتے ہی حضرت امام حسین سے عقیدت احترام کا سلسلہ جاری ہے، تو اس سلسلے میں نظر و نیاز اور حضرت امام حسین کو پرسہ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ مین رانا ثناء اللہ کے ساتھ عبدالحمید چودھری، سچ نیوز، نورپور تھل۔ امام بارگاہ زینبیہ میں عزاداروں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد زیارت کرنے پہنچ گئی۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ جو بھی یہاں اپنی مرادیں لے کر آتا ہے اس کی مرادیں پوری کر کے جاتا ہے۔ خانیوال سے راشد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔
کے لیے زیارات کرتے اور منتیں مانگتے ہیں۔ عقیدت مند مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک جناب غازی عباس کا علم اور دیگر شبیہات کی زیارات کرتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار ان زیارات پر ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری یہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ادھر زیارت کے لیے ملتان سے لاہور سے ادھر بندے آتے ہیں زیارتوں کے لیے۔ یہ مرتضی مولا غازی آباد کی بھی زیارت پڑی ہے، مولا حسین کی بھی، مولا علی کی بھی اور بی بی معصومہ چم کی بھی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی زیارتیں پڑی ہیں، مولا علی کی بھی ہیں۔ عقیدت مند اور عزادار جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی پر انہیں پرسہ پیش کرتے ہیں، وہیں امام بارگاہ زینبیہ میں موجود ان زیارات پر اپنی منتیں مرادیں بھی مانگتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد حسین، سچ نیوز خانے والی عظیم قربانی پر انہیں پرسہ پیش کرتے ہیں، وہیں امام بارگاہ زینبیہ میں موجود ان زیارات پر اپنی منتیں مرادیں بھی مانگتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد حسین، سچ نیوز خانے وال۔ ضلع بھکر میں یوم عاشور کی مناسبت سے 140 مجالس، علم اور ذوالجناح کے 95 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ ناصر عباس رپورٹ کریں گے۔ ضلع بھکر میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ضلع بھر میں 140 مجالس، علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے 95 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس صبح 10:30 بجے تھلہ مرید مہدی سے برآمد ہوا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں قصر زینب، امام بارگاہ در عباس سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر شام غریباں کی مجالس برپا ہوں گی۔ جلوس سے قبل ذاکرین نظام نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی، جبکہ جلوس میں شامل ہزاروں عزاداروں نے ماتمداری اور نواخوانی کر کے امام عالی مقام سے اپنا اظہار عقیدت کیا۔ نواخوان حضرات بڑی عقیدت و احترام سے نواخوانی کر رہے ہیں۔ جلوس کے ہمراہ پانی، دودھ اور شربت کی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ ٹی ایم اے، واپڈا، محکمہ صحت، ریسکیو 1122، ممبران امن کمیٹی اور تمام متعلقہ محکموں کے افراد بھی سے نمٹنے کے لیے جلوس کے ساتھ تعینات ہیں۔ کیمرامین سملہ شاکری کے ساتھ ناصر باس بلوچ، سچ ٹی وی بھکر۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح رجحان میں بھی مجالس اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ رپورٹ دیکھیے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح رجحان میں بھی مجالس اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ عزادار نواخوانی ماتم اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم جو من سے دلی مرادیں مانگتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پورے ہو جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو بھی مشکلات ہوتے ہیں، ہمارا یہ جو ہے نا باب الحواج حضرت عباس علمدار، یہ سکہ سکینہ قمر بنی ہاشم ہے، اسے شباب حسین کہتے ہیں، اسے حجاب بی بی زینب کہتے ہیں۔ یہ ہمارا مشکلوں کے لیے یہ مشکل کشا ہے۔ حسینیہ میں مجلس کا بھی اہتمام کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو شہدائے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ذوالجناح اور تعزیہ کے جلوس نکالے گئے، جن میں سینکڑوں عزادار شریک کیا جائے گا سعید احمد مرحوم کے گھر سے، اس کے بعد پنگھوڑا برآمد کیا جائے گا علی اصغر، اس کے بعد ذوالجناح امام حسین علیہ السلام محمد حسین کے گھر سے برآمد کیا جائے گا۔ شہر بھر میں دودھ، شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ کیمرہ مین ملک عزیر احمد کے ساتھ ملک طفیل، سچ نیوز، رجحان۔ میدان کربلا میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں لودھرا سمیت ضلع بھر میں مجالس سے عزا برپا کی گئیں۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی جلوس بھی نکالے گئے۔ قاسم عباس بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح ضلع لودھرا میں بھی یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میدان کربلا میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ضلع بھر میں مجالس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور شہداء کربلا کو پرسہ اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ عزاداران شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نواخوانی ماتمداری کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دوا ہیں، جو مغربین کے وقت اختتام پذیر ہوں گے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کی یاد میں سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور ریسکیو 1122 کا عملہ بھی ماتمی جلوسوں کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ واپڈا، پی ٹی سی ایل اور میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی ماتمی جلوسوں کے ہمراہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھرا۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یوم عاشور پر سندھ بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں سے جلوس اپنی اپنی منزل کے جانب گامزن ہیں۔ شہدائے کربلا سے تجدید عہد وفا کا دن حیدرآباد اور نواب شاہ کے مرکزی جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے نواسہ رسول کو پرسہ پیش کیا۔ جلوس میں شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم سمیت دیگر تبرکات شامل تھیں۔ سندھ بھر میں مرکزی جلوس کے علاوہ مجالس اور چھوٹے بڑے جلوس مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے مکمل ہوئے۔
दादू में यौम आशूर का मरकजी जुलूस हैदरी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कचहरी रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। फजाएं लब्बाइक या हुसैन की सदा से गूंज उठी। रोहड़ी के कदीमी जुलूस में शहर के छोटे बड़े जुलूस शामिल हुए। जुलूस के शुरका नुहखानी और मातमदारी करके नवासे रसूल का पुरसा पेश कर रहे हैं। सिंध के शहर हाला, भिड़शाह, मटियारी और सईदाबाद में 170 जुलूस निकाले गए। भिड़शाह में यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला मौला इमाम बारगाह से बरामद होकर इख्तिताम पजीर हुआ। खानपुर महर में करबला के शहीदों की याद में बरामद मातमी जुलूस इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और न्याज का एहतमाम किया गया। बनु आकिल की इमाम बारगाह से बरामद मातमी जुलूस जबकि गोटकी समेत जिला भर से 81 छोटे बड़े मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। कंदकोट में यौम आशूर के जुलूस में अज़ादारान हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मातमी जुलूस घंटाघर से होता हुआ इमाम बारगाह गुलाम शाह बादशाह पर मुकम्मल हुआ। कमालिया में मजूर आज़ादार 12 साल से हर यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खैराज अकीदत के लिए ठंडे दूध और चाय की सबील लगाते हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया हाजी चौक का रिहायशी गोगा जो कि अरसे 12 साल से हर मुहर्रम उल हराम में ज़ाहिरीन के लिए यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम उल हराम तक ठंडे दूध, पानी और चाय की सबील का इंतजाम करता है। गोगा माजूर होने के बावजूद अपनी मदद आपके तहत ये इंतजाम करता है और अज़ादारों और मोमनों को बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पेश करता है और दिली खुशी महसूस करता है। गोगा का कहना था, मैं ये सबील लगा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये लगाता रहूँगा। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे ये सबील लगाते हुए। दूध, जामे शीरी, चाय, बिस्किट, जूस, जो भी लंगर इधर आता है मैं बहुत यहाँ तकसीम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है इमाम हुसैन की राह में ये मैं सबील लगाता रहूँगा। वो माजूर है तो क्या है, दिल में इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम तो है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से आज ये दीन हमें मिला। हजरत इमाम हुसैन और उनका कबीला खुद प्यासा और भूखा रहा लेकिन दीन पर आंच तक न आने दी। करबला की कुर्बानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमें अकीदत, सब्र और भाईचारे का दर्स देती है। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपने रब की रजा के साथ अपने नाने के दीन की हिफाजत की और उनकी ये कुर्बानी क़यामत तक हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टेबा सुल्तानपुर में भी यौम आशूर इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में झंडी से तैयार किए गए रवायती ताजिए 8 मकामात से बरामद हुए। चौधरी काजिम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टिब्बा सुल्तानपुर में भी यौम आशूरा इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस पुरानी तहसील रियाज हुसैन शाह की रिहायशगाह और दूसरा मातमी जुलूस खूह वली वाला से मजहर अब्बास शाह की रिहायशगाह से बरामद किया गया, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में मुख्तलिफ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को बयान किया। बाद में जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे ज़हरा और रियाज शाह मरहूम की रिहायशगाह से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ब्लॉक नंबर 9 में इख्तिताम पजीर हो गया। शहर में 8 मकामात से झंडी से तैयार किए गए रवायती ताज़िए भी बरामद किए गए, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए कब्रिस्तान में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। शहर में जगह जगह मीठे पानी, दूध की सबीलों के साथ लंगर हुसैनी की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन चौधरी हमाद मुनव्वर के साथ चौधरी काजिम सत्तार कंबोज, सच न्यूज़, टिब्बा सुल्तानपुर। पत्तोकी में यौम आशूर इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है, जहां शहरियों की कसीर तादाद ने जुलूस के रूट पर पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाईं और लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। रिपोर्ट पेश करेंगे अली शेर भट्टी। मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी यौम आशूरा का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया चूनिया रोड से बरामद हुआ, जहां पर इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ादारों की कसीर तादाद ने नोहा ख्वानी। यौम आशूरा के मौके पर मरकजी जुलूस के रूट पर शहरियों ने अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी, शरबत, दूध की सबीलें लगाई गई और न्याज का वसी इंतजाम किया गया और शहरियों की जानब से लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया चूनिया रोड पर पुरानी मंडी से बरामद होने वाला मातमी जुलूस शाहरा कादे आजम रोड दरबार लालन के लाल पर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज़, पत्तोकी। भावलपुर की सब तहसील उस शरीफ में मरकजी कदीमी अलम पाक का जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ उच्च मोगला में इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करें हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम।
محرم الحرام عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی اور قدیم علم پاک کا ملنی کا جلوس مرکزی امام بارگاہ مولا خواجگن پرانی بازار سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اوچ مغلا سید کاشف رضا کے استانے پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی قیادت مخدوم سید ضمیر حسین بخاری نے کی۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے راستوں میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے میٹھے پانی کی سبیلیں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس میں مومنین نے نواخوانی اور ماتمداری کرتے رہے۔ جلوس میں بچے اور معذور افراد نے بھی عزاداری مناتے دکھائی دیا۔ کیمرہ مین اعجاز حسین کے ساتھ حاجی محمد طاہر ساچے نیوز اور شریف۔ سرائے سدھو میں 10 محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی ماتمی جلوس بستی درخانہ والی سے برآمد ہوا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد لوگوں کی بڑی تعداد تعزیوں کے جلوسوں کے ہمراہ موجود تھی۔ سید علی رضا نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ سدھو کے نواحی علاقہ بستی درخانہ والی سے 10 محرم الحرام شہادت علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیل مولا علی اصغر علیہ السلام لگائی گئیں۔ جلوس میں بچوں بوڑھوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جلوس میں مولا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوحے پڑے گئے۔ عزاداروں نے علم عباس علمدار اٹھا رکھے تھے۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ بڑے سرگانہ میں اختتام پذیر ہوا۔ 10 محرم والے دن سب سے پہلے میدان کربلا میں علی اکبر علیہ السلام نے جنگ میں یزیدی فوج کو فنار کیا اور پہلے شہادت کا رتبہ پایا۔ سید شہداء نے میدان کربلا میں عظیم قربانیاں دے کر اسلام اور حق سچ کا پرچم بلند کیا۔ محرم الحرام ہمیں بھائی چارے صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ قدیمی جلوس جو کہ بڑے بستی درخانہ سے برآمد ہوتا ہے اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بڑے سرگانوں پر 4 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ محرم الحرام کا احترام تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیمرہ مین حسن مادی کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ نیوز، سرائے سدھو۔ ملک بھر کی طرح ٹھل حمزہ میں بھی یوم عاشور کا جلوس ٹھل حمزہ کے محلہ نور نقطانی سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا محلہ ملازم شاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ فیاض احمد رپورٹ کریں گے۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھل حمزہ میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ٹھل حمزہ کے محلہ نور نقطانی سے یوم عاشور کا جلوس برآمد ہوا۔ یوم عاشور کے جلوس میں سینکڑوں عاشقان حسین علیہ السلام شریک۔ جلوس میں معذور افراد اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی علم ہاتھوں میں تھامے جلوس میں شریک رہے۔ جلوس کے راستوں پر عاشقان حسین کی جانب سے سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ اس بارے معذور مومن ریاض احمد نے بتایا کہ وہ ایک معذور شخص ہے، لیکن دل میں عشق حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہمیں عقیدت، صبر اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے رب کی رضا کے ساتھ ساتھ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ ان کی یہ قربانی قیامت تک ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ یوم عاشور کا جلوس محلہ ملازم شاہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹھل حمزہ۔ مخدوم پور شریف مرید چکوال میں امام حسین علیہ السلام کا عرس منعقد ہوا، جس میں آنے والوں نے اپنے سروں پر خاکی رنگ کی ٹوپیاں پہن کر امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راجہ ثاقب رپورٹ کریں گے۔ محرم الحرام یوم عاشور کا دن ہر کوئی اپنے انداز میں منا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مخدوم پور شریف مرید چکوال میں عرس سیدنا امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ عرس میں آنے والے اپنے سروں پر خاکی رنگ کی ٹوپیاں پہن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرس سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمود الحسن مستوار قلندر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے آج ہمیں اسلام ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر دین پر کوئی آنچ آئے تو ہمیں بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سید مقصود حمدانی نے کہا کہ دین کی بقا کا نام حسین ہے اور امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ اور سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور آخر میں پیر محمود الحسن مستوار قلندر نے خصوصی دعا بھی کروائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے کربلا تک ہر موڑ پر تاریخ کا الگ رنگ نظر آتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی لالچ میں ڈوبے یزید کے حواری، تو دوسری طرف ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان اور اولاد نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے مشیت ازدی خرید لی۔ ان میں ایک قبیلہ بنو اسد بھی ہے۔ کر کے سنسان نانا کا روزہ قافلہ کربلا آ گیا ہے۔ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے والا قافلہ 2 محرم کو زمین کربلا پہنچتا ہے۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، جس پر امام کو اپنی آخری منزل کا یقین ہو جاتا ہے۔
راہگیروں اور علاقے کے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے۔ دریافت کرنے پر مختلف جواب ملے، کسی نے نینوا تو کسی نے قادسیہ بتایا۔ پھر ایک شخص گویا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اور ان کی اولادوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جتنا جلد ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ اس زمین کو کربلا یعنی کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے۔ پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے، بتایا گیا بنی اسد کی۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا، قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے زمین خریدی اور پھر انہیں ہی ہدیہ کر دی گئی۔ امام حسین نے فرمایا یہ ہماری جائے شہادت ہے، 10 محرم کو ہونے والی شہادتوں سے انہیں آگاہ بھی کیا۔ پھر فرمایا یزید کی فوج جب ہمیں قتل کر چکے تو تم لوگ ہمارے بے کفن لاشیں سپرد خاک کر دینا۔ مردوں سے خطاب کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم ہمیں دفنا دینا۔ اس کے بعد امام نے بچوں سے کہا اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا سکیں تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں ریت اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ بعد عصر عاشور یزیدی فوج نے آل رسول اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، سر جسموں سے الگ کیے۔ یزیدی فوج آل اطہار کے خیموں میں لوٹ مار کر چکی، اسیر سیدانیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر لے جا چکی۔ ایسے میں 13 محرم کو بنی اسد کے لوگ آئے اور وعدے کے مطابق بے کفن لاشوں کو سپرد خاک کیا۔ یہی نہیں بنی اسد ہی وہی قبیلہ ہے جس نے روزہ امام کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائی۔ جب جب آثار شہادت مٹانے کی کوشش کی بنی اسد نے دوبارہ روزے تعمیر کرا دیے۔ اسی دن سے لے کر آج تک روزے عاشور بنی اسد کے لوگ سروں پر سیاہ پٹیاں باندھے خاک اڑاتے روزہ مظلوم پر آتے ہیں اور اپنے خاص انداز میں امام مظلوم کو پرسہ دیتے ہیں۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یوم عاشور کا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، ہر طرف لبیک یا حسین کی صدائیں گونج اٹھیں۔ ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی رپورٹ دیکھیے۔ 10 محرم الحرام کے سلسلے میں یوم عاشورہ کے موقع پر ہارون آباد میں ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں موجود عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کیا۔ ماتمی جلوس اپنے قدیمی اور روایتی راستے سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر چوک پہنچا، جہاں جلوس میں موجود عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی، جس کے بعد مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں ذاکرین نے شرکا جلوس سے خطاب کرتے ہوئے شان اہل بیت اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی قربانیوں کا تفصیلی ذکر کیا۔ ذاکرین نے فلسفہ شہید کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے محسن ہیں اور دین مصطفیٰ کی بقا انہی کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ مجلس عزا کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح کی آمد ہوتے ہی عزاداروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر کے شہداء کربلا کے غم و رنج کی یاد تازہ کر دی۔ جلوس کے رستوں میں جگہ جگہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے سبیلوں کے ساتھ ساتھ لنگر کے وسیع انتظامات کیے گئے۔ کیمرہ مین مظفر علی سہر کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ رجحان میں بھی یوم عاشور کی مناسبت سے مجالس عزا برپا کی گئیں۔ ملک طفیل کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل رجحان میں بھی محرم حرام کے مجالس اعلیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین نے ظلم کے خلاف میدان کربلا میں جو قربانی دی ہے اسے آج بھی امت مسلمہ اپنے طریقے سے عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں کی جانب سے شرکت کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ پر سبیلوں کا بھی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رجحان شہر دے بازار دے وچ مولا حسین علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت ہی رنگ نال پیش کریں دوں، کربلا والے کو نظرانہ عقیدت پیش کریں دوں۔ ملک گجار احمد کے ساتھ ملک طفیل، ساچی نیوز، رجحان۔ کربلا کے میدان میں جہاں امام حسین علیہ السلام کے باوفا جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، وہیں ذوالجناح نے بھی ایسی وفا نبھائی جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ دیکھیے۔
इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना ने वफा की ऐसी मिसाल कायम की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जिसने हक व बातिल की जंग में आखिरी वक्त तक अपने शाह सवार इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना छोड़ा। वाक़े करबला में जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार साथियों ने दीन इस्लाम की खातिर जाने दी, वहीं ये सवारी भी तारीख रकम कर गई। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े की जीन से जमीन पर आए और हल मिन नासिर यंसुरना की सदा बुलंद की तो सबसे पहले इस बेजुबान ने लब्बैक कहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आने वाले तीर अपने जिस्म पर सहे। जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि वो उसके पर बन गए। मैदान करबला में जुलजना ने अपने मालिक से वफा की कि खुद वफा को भी इस पर नाज है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। आगे बढ़े और खबर दें, हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर करबला की प्यासों की याद में सबीलें लगाई गईं और नजर न्याज का एहतमाम किया गया। देखते हैं जांजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद, कासिमाबाद में भी मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला की याद में सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाई गई हैं। सबील में पानी और शरबत का एहतमाम किया गया है। सबील इमाम हुसैन शोहदाए करबला से अकीदत व मोहब्बत के इजहार के तौर पर लगाई जाती हैं। इन सबीलों से लोग तबर्रुक के तौर पर पानी पीते हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 माह के अली असगर को प्यासा रखा गया। वहाँ पे 3 दिन के मुसलसल उस करबला के मैदान में सबको प्यासा रखा गया। उसलिए ये सबीलों का एहतमाम है और इन सबीलों को लगा के हमें दिली खुशी होती है। ये इंसानियत का दर्स है। करबला के मैदान में प्यासे थे और उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, उनकी याद में हम लोग सबीलें लगाते हैं, न्याज़ें करते हैं। सबीले हुसैन बीबी सकीना की याद में लगाते हैं जो करबला में प्यासे थे 3 दिन के, उनकी याद में लगाते हैं हम। करबला में नवासा रसूल के अहले खाना और अंसार पर पानी बंद कर दिया गया था। शहर के लोग नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना से इजहार अकीदत के तौर पर सबीलें लगाते हैं। सबीलों में पानी के अलावा शरबत, नजर न्याज का एहतमाम भी किया जाता है। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। यूं तो मरसिया निगारी की तारीख बहुत पुरानी है। सानिया करबला के बाद इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों की लाजवाल कुर्बानियों, हक व बातिल और शहर व खर में होने वाले तसादुम के वाक़यात से मंसूब किया जाता है। लफ्ज़ मरसिया अरबी कलमा रसा से मंसूब है जिसके मायने मैयत पर रोना है। अदबी इस्लाम मरसिये से मुराद शायरी की वो सिन्फ है जिसे वाक़े करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान, असहाब व अंसार को पेश आने वाली मुश्किलात व मसाइब बयान किए जाते हैं। 400 साल तारीख पर मुहित उर्दू मरसिये का आगाज हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद दक्कन से हुआ, वहाँ से दिल्ली और फिर लखनऊ मुंतकिल हुआ तो सरजमीन मरसिया निगारी को बहुत रास आई। मीर मिस्कीन, जाफर अली हसरत और मीर जमीर ने इसके अदबी खदोखाल को संवारा और नई जहद अता की। मीर अनीस और मीर दबीर ने मरसिये को कमाल उरूज पर पहुंचाया और अंदाज़े बयां और असलूब इजहार की खूबी ही नहीं समोई जज्बात निगारी से भी खूब काम लिया। जदीद मरसिया निगारों में जोश मलिया आबादी की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वाक़यात को तसलसल से पेश करने की रिवायात से इन्हिराफ करते हुए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के किरदार और उनके रुफका की कुर्बानी को अलग अंदाज में पेश किया। लेकिन ये सच है कि बाद में आने वाले मरसिया निगारों की कोशिशों के बावजूद मरसिया आज भी मीर अनीस और दबीर के असर से आजाद नहीं हो सका। आगे बढ़े और बात करें मौसम के हवाले से तो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल फिर से बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मंगल तक मजीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे बाज़ इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मंगल तक अंदरूनी सिंध के इलाकों ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनजीराबाद, दादू, थरपारकर, नगर पारकर और मीरपुर खास समेत दीगर कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ
मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ इलाकों समेत बलूचिस्तान के अजला लसबेला, खुजदार, आवरान, बारखान, योब, मूसाखिल, लोरालाई, कोहलू और सिब्बी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास और बदीन में आज और कल मूसलाधार बारिश के बायस मजीद अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसी दौरान सिब्बी, कल्लात, खुजदार, लसबेला और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। दरिया चिनाब में चनियोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट देखिए। जिला चनियोट में भी सैलाबी सूरत पैदा हो गई है। जिला चनियोट दरिया चनाब के मुकाम से 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरिया चनाब के किनारे 50 से ज्यादा आबादियों का शहरी इलाकों से राब्ता कट गया है। ठट्टा मुस्तफा, ठट्टा देवड़ा, मौजा दूसरी, द्रावड़, बुखारियां, कोट शाहबल, जुगियां, पठाना और बाबू राय समेत 50 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी की वजह से फसलें मक्की, जवार, बाजरा, धान और कमान समेत चारा जात की फसलें पानी में डूब गई हैं। डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना है कि मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिला चनियोट के अंदर इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त जिले के भर के अंदर कुल 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स स्टैब्लिश हो चुके हैं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो दरिया के करीब आबाद हैं कि वो अपनी जान और माल को खतरे में ना डालें और हमारी इंतजामिया की जो टीमें वहाँ पर मौजूद हैं मौके पे उनके साथ ताउन करें। ज़िलाई इंतजामिया की तरफ से 9 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जबकि करीबी नशीबी इलाकों के मुकीन अपने जानवर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ दरमन कलियार, सच न्यूज चनियोट। दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से लालियां के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। खाद, चावल, मकई और चावल की तैयार फसलें पानी हो गई, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शकील अब्बास की रिपोर्ट देखिए। दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से लालियां के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों देहात और आबादी में पानी दाखिल हो गया। मौजा, कलरी, अहमदवाला, मौजा तूतड़ी, जलाल रतुशा, यारेकी, रांदीकू और देगर देहाती आबादी में पानी दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कमाद, चावल, मकई और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। ये जो करंट अभी हमारे सैलाब है, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट किया इधर हमारे गाँव को। यहाँ पर अफराद मुतासिर हुए, वहाँ पर हमारे जो मवेशी वगैरह बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और इस हिसाब से जो प्रॉब्लम बना हुआ है, ये तकरीबन जो ये ज़्यादातर जो कल्टीवेशन लैंड थी वो ज़्यादा मुतासिर हुई, जो मवेशियों के चारे वगैरह वो सब ख़त्म हो चुका है। अब ये हमारे जो माइग्रेशन कर रहे हैं, जो मवेशी इस मशरक़ी इलाके में जो दरिया के किनारे पे आते हैं, वो ज़्यादा मवेशी जो है इधर माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये तो सारा इलाका ख़त्म हो गया मवेशी का। अब अपील ये की जाती है कि कुछ न कुछ इमदाद की जाए और इस तरह कुछ इनको रिलीफ मिल जाए। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू 112 ने भी फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए हैं, जिनसे पानी में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों तक अभी तक रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंच सकी, जिससे शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। हाल होने वाली बारिशों से जहाँ दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद हुई, तो वहीं पर लालियां के भी कई देहात शदीद मुतासिर हुए हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अपने जानवर और माल मवेशी जो है वो निकाल रहे हैं। ताहाल इंतजामिया की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालियां। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सांगला इंतजामिया की नाहली के बाद सारा शहर पानी में डूब गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का करोड़ों रुपए मालियती कीमती सामान खराब हो गया। सांगला हालिया मूसलाधार बारिश होने से शहर के दाखिली खारजी रास्ते और अंदरूनी शहर, गली मोहल्लों, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पानी में डूबे हुए हैं। अगर बरवक्त कार्रवाई न की गई तो किसी बड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। निकासी अब न होने की सूरत में और तहसील म्यूनिसिपल कमेटी का बरवक्त इंतजाम न करने की वजह से पूरा शहर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का शदीद एहतजाज। पानी दूसरे रोज भी गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सांगला हिल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंतजामिया नाहली के बायस सांगला हिल के बेशतर इलाके पानी में डूब गए और पानी दूसरे रोज तक भी न निकाला जा सका। मजाफाती इलाकों में हालात इससे भी अबतर हैं और लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी आला हुक्मरानों से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। सांगला हिल में हालिया बारिशों की वजह से सरकारी बिल्डिंगें, मस्जिदें और बाजारों में गंदा पानी जमा हो गया। DMA के अमले की गफलत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा, सच न्यूज, सांगला हिल।
دادو کے علاقے کاچو میں سیلاب کے باعث زمینی راستہ تاحال بحال نہیں ہو سکے، میت کو دفنانے کے لیے بھی سیلابی پانی سے گزرنا پڑا، منتخب نمائندگان اور انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، کاچو کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، بارش تو تھم گئی مگر مسائل جوں کے توں ہیں۔ دادو کے علاقے کاچو میں سیلاب کے باعث تاحال زمینی راستہ ممکن نہ ہو سکا، سینکڑوں دیہاتوں کا تاحال زمینی رابطہ شہر سے بھی منقطع ہے۔ کاچو کے نواحی علاقے گولو فقیر کے رہائشی کے انتقال پر ورثہ کی جانب سے انتظامیہ کو آگاہ کر کے کشتی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، مگر انتظامیہ کی بے حسی کی وجہ سے میت کو قبرستان لے جانے تک بھی کشتی فراہم نہ کی گئی۔ راستہ بحال نہ ہونے کی وجہ سے میت کی تدفین کے لیے علاقہ مکینوں کو سیلاب کے پانی سے گزرنا پڑا۔ 2 روز قبل کچھ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے جب کاچو میں بچے کے انتقال پر میت کو قبرستان لے جانے کے لیے ورثہ کشتی فراہم کرنے کے لیے دعائیاں دیتے رہے، مگر بے حس انتظامیہ نے کشتیوں کے لیے پیٹرول نہ ہونے کا جواز بتا کر کشتی دینے سے انکار کر دیا۔ کاچو کے مکین دور جدید میں بھی پتھر کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے، مال مویشی سیلاب بہا کر لے گیا۔ کاچو کے مکینوں کی زندگی میں تو مشکلات کا سامنا ہے، مگر اب تو مرنے کے بعد بھی میت کی تدفین کرنا بھی مشکل ہو چکا۔ بھارت آبی جاریت سے باز نہ آیا، جموں کشمیر سے نکلنے والا برساتی نالے میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، نالا ایک شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ چکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال۔ بھارت اپنی آبی جاریت سے باز ہی نہیں آ رہا، مسلسل پانی نالا ایک میں چھوڑ رہا ہے۔ ڈسکا کی حدود سے گزرنے والے نالا ایک نے ڈسکا کے دیہاتوں میں تباہی مچا دی۔ نالا ایک میں کوٹلی مرلا کے قریب شگاف پڑنے اور اوور فلو ہونے سے ڈسکا کے متعدد دیہات کوٹلی مرلا، گنجیاں والی، قاضی چک، ڈوگراں والا کے متعدد چھوٹے بڑے دیہات زیر آب آ گئے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلابی ایریا کے متاثرہ دیہاتوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دیہاتوں کی آبادیوں میں پانی داخل ہونے سے دیہاتی محصور ہو کر رہ گئے۔ سیلاب سے کسانوں کی دھان، سبزیوں اور چارے کی فصلیں تباہ ہو چکی، مویشیوں کے لیے چارے کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے کئی پول سیلاب کی نظر ہو کر گر گئے، جس سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ دیہاتیوں کے گھروں، ڈیروں، گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے۔ نالا ایک نے ڈسکا کے دیہاتوں میں تباہی مچا دی۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا میں بھی ہیڈ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال ہے۔ پھالیا میں ہیڈ قادر کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,84,000 کیوسک اور اخراج 1,75,000 کیوسک ہے۔ بپھرے پانی کے باعث سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 11 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کی طرف سے امدادی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے۔ پھالیا میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,84,000 کیوسک اور اخراج 1,75,000 کیوسک ہے۔ بپھرے پانی کے باعث سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت دیجیے اجازت۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سچ TV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔